بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت اور دل دہلا دینے والی سٹوری سنائیں گے کہ ایک نیک لڑکی جو کہ حافظ قرآن تھی، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کرتی تھی، مرنے کے بعد وہ کیوں عذاب کا شکار ہوئی۔ اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی دھنگ رہ گیا، کیونکہ وہ بڑی نیک تھی۔ لوگوں کے اصرار پر جب اس کی ماں نے اس لڑکی کی حقیقت بتائی، یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لہٰذا گزارش یہی ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ بہت ساری عورتیں کپڑے سلائی کرتے وقت ایسی غلطیاں کرتی ہیں۔ آج کی کہانی بڑی ہی سبق آموز اور خاص کر ان عورتوں اور مردوں کے لیے ہے جو سلائی کڑھائی جیسا کام کرتے ہیں، کیونکہ انجانے میں وہ ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی شہر کے دور دراز علاقے میں فاطمہ نامی لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ فاطمہ کی ماں نے فاطمہ کو قرآن پاک حفظ کروایا اور سکول کی تعلیم بھی دلوائی، سلائی بھی سکھائی تھی تاکہ یہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے اور کچھ تو نہیں تو گھر کا کھانا پینا ہی چلا سکے، یعنی کہ ان ماں بیٹی کی 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ فاطمہ بہت ہی محنتی لڑکی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جس سے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ابھی ابھی کتنی دیر اس کے پاس تو عورتیں بیٹھی تھی، بار بار کپڑے سلائی کے لیے اصرار کی جا رہی تھی، لیکن فاطمہ نے 2 ٹوک لفظوں میں انہیں جواب دے دیا کہ وہ ان کے کپڑے نہیں سلائی کرے گی۔ وہ عورتیں پھر فاطمہ کی منتیں کرنے لگی، فاطمہ دیکھو، انکار نہ کرو، تم سب کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت اچھے کرتی ہو، ہمارے کپڑے بھی سل دو، بہت مہنگے کپڑے خریدے ہیں ہم نے کسی ایسی درزن کو دے کر، ہم اپنے کپڑے خراب نہیں کروانا چاہتی۔ تم تو جانتی ہو تمام گلی محلوں کی عورتیں تم سے ہی کپڑے سلواتی ہیں، تم کم دام میں بہت اچھی سلائی کر کے دیتی ہو اور کپڑے پہننے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ فاطمہ بولی، لیکن جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہی ہو اس طرح کے کپڑے میں نہیں سلتی، ان کپڑوں میں پورے پورے بازو نظر آئیں گے، شلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں سے اوپر پاؤں دکھائی دیں گے، توبہ توبہ، میں ایسے کپڑے کیسے سل سکتی ہوں۔ فاطمہ نے یہ بول کر صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگی، ہم تمہیں 600 سلائی دینے کی بجائے 1000 جوڑے کی سلائی دیں گی، ہمیں تمہارے ہاتھ کی سلائی بہت پسند ہے، تم بہت نفاست سے کام کرتی ہو۔ فاطمہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، نہیں باجی، میں سلائی نہیں کروں گی، اور پھر وہ اپنے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ فاطمہ کی ماں نے شرمندگی سے ان دونوں عورتوں سے معذرت کی اور کہنے لگی، میری بیٹی تھوڑی پردے دار ہے، وہ اس لیے اس طرح کے کپڑے نہیں سیتی۔ وہ دونوں عورتوں کے جانے کے بعد فاطمہ کی ماں نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ بیٹی، تم کیوں لگی روزی کو دھکا دیتی ہو؟ آخر تم کپڑے سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کوئی 4 پیسے آ جاتے۔ فاطمہ بولی، اماں میں ایسے ہی بے حیائی کے کپڑے کسی کو سل کر نہیں دے سکتی۔ اتنا کہہ کر فاطمہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی اور اس کی ماں بھی خاموش ہو گئی۔ وہ جب بھی فاطمہ سے کوئی بات کرتی تو وہ اسی طرح کے جواب دیتی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور بیٹی گھر پر محنت کرتی تھی۔ ایسا کرتے وقت فاطمہ نے اپنے پورے جہیز کا سامان بنا لیا۔ پھر فاطمہ کی ماں نے اچھا لڑکا دے کر فاطمہ کی شادی کر دی۔ وہ لڑکا غریب ضرور تھا لیکن فاطمہ کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ فاطمہ کی ماں نے شادی طے کرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرا تو کوئی سہارا نہیں میری بیٹی کے علاوہ، اس لیے میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر ہی رکھوں گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ اس طرح فاطمہ کی شادی ہو گئی۔ اس طرح فاطمہ شادی کے بعد اپنے ہی ماں کے گھر دوبارہ سے رہنے لگی۔ اس کا شوہر جتنے بھی پیسے کماتا لیکن گھر کا گزارا ابھی بھی مشکل تھا۔ فاطمہ کو کپڑے سلائی کرنا ہی پڑتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ فاطمہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب فاطمہ سے کپڑے سلائی کرنا بڑے مشکل ہو رہے تھے۔ ادھر فاطمہ کو یہ خوشخبری ملی، ادھر سے شوہر نے گھر آ کر بتایا اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ فاطمہ یہ بات سن کر رونے تڑپنے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا؟ میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی؟ کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا؟ حالانکہ فاطمہ کا شوہر فاطمہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب
وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تو فاطمہ کو وہیں بیٹھے چائے بھی بنا کر دیتا، کبھی کھانا بنا کر دیتا اور بہر نوکری بھی کرتا تھا۔ اب اکثر ہی فاطمہ کی اپنے شوہر سے کام کے سلسلے میں بحث ہو جاتی۔ شوہر سے وہ بدتمیزی کرنے لگتی، بد زبانی کرنے لگتی۔ جب شوہر کھانا کھانے بیٹھتا تو آگے سے یہ کہہ دیتی، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ وہ بیچارہ وہ دو نوالے کھاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، حالانکہ وہ بھی روز کام ڈھونڈنے جاتا تھا، اور یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام مل ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا کہ فاطمہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ فاطمہ کا شوہر اور فاطمہ کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فاطمہ کا شوہر تو بچی کی خوشی میں گھر گھر مٹھائیاں بانٹ رہا تھا، اور ادھر فاطمہ کے شوہر کو بچی کی خوشخبری ملی، اور ادھر فاطمہ کے شوہر کا کام بھی لگ گیا۔ جہاں فاطمہ کے شوہر کو کام ملا، وہ ٹھیکیدار بڑا ہی سخت مزاج، مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا۔ اسے بس کام ہی پیارا تھا۔ لوگ بس مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کرتے تھے، اور اکثر وہ مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دیتا، اور ادھر فاطمہ کے گھر کا گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو فاطمہ نے بڑی سے پھر سے اپنی سلائی سٹارٹ کر دی، تاکہ اس کی بیٹی کا خرچہ بھی پورا ہو سکے۔ جو بھی عورتیں کپڑے سلوا کر لے جاتی، ان کے کپڑے میں سے جو کپڑا بچ جاتا وہ عورتیں اسی کو دے دیتی۔ اسی کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے فراق سلائی کرتی تھی، اور اسی طرح وہ گزر بسر کر لیتی، کیونکہ فاطمہ کے شوہر کی اتنی کمائی تو تھی نہیں کہ جس سے وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ بجلی کی بل اور گھر کا سودا سلاب شوہر پورا کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ سا آ گیا۔ ہوا کچھ یوں، فاطمہ کا پاؤں اچانک سیڑھیوں سے پھسلا اور پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہہ گیا۔ فاطمہ کی ماں چلانے لگی، رونے لگی۔ پورا محلہ ان کے گھر میں اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے فاطمہ کے شوہر کو خبر کر دی گئی۔ جمعے کا دن تھا۔ فاطمہ کا شوہر اس لیے آج کام پر تھا کہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے میں اپنی بچی کے لیے کھلونے خریدوں گا، اور اس دن اور کوئی مزدور وہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ جب فاطمہ کے شوہر کو بیوی کی ایسی خبر ملی تو جلدی سے اندھا دھند اس نے تالے لگائے اور پھر بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر آ گیا۔ کپڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے فاطمہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ فاطمہ کے شوہر کو فاطمہ بھی کئی باتیں بہت زیادہ آ رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا، اور فاطمہ کی ماں بھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ فاطمہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی ہے، اس کا کیا بنے گا، بن ماں کے کیسے پلے گی، ابھی تو وہ اپنی ماں کا دودھ پیتی ہے۔ یہ سب سوچ کر وہ اور بھی اونچی آواز میں رونے لگ جاتا۔ فاطمہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی جوانی بھر میں یوں ہی خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی فاطمہ کی نیکی کے گن جایا کرتا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ کتنی نیک اور پرہیزگار تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ فاطمہ کی ماں اور شوہر کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ وہ دونوں غم سے نڈھال تھے۔ پھر تدفین کا وقت قریب آیا اور فاطمہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ فاطمہ کو قریبی قبرستان لے جا کر دفنا دیا گیا۔ دفناتے وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا تھا، اور اسی دوران اس کی جیب میں سے وہ چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئی، جہاں وہ کام سے تالے لگا کر آیا تھا۔ اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ گھر لوٹ آیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران سا ہو گیا۔ فاطمہ کی سلائی مشین سامنے ہی رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی، کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا، اور اب بیٹی کے چلے جانے اور چھوٹی نواسی کا تنہا رہ جانے کا دکھ بار بار ستا رہا تھا۔ فاطمہ کے شوہر نے فاطمہ کی ماں کو سنبھالا اور گود میں اپنی بچی کو بھی بٹھائے ہوئے تھا، لیکن ایک ماں کو کہاں قرار آنا تھا۔ جس بیٹی نے ماں کا بازو بن کر دکھایا تھا، وہ اتنی اچانک چلی گئی، فاطمہ کی ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔
بس فاطمہ کی ماں یہی بولے جا رہی تھی، ابھی ابھی تو میری بیٹی کپڑے سلائی کر رہی تھی، یہ سب کیا ہو گیا؟ اس کی ماں کو کسی بھی طرح سے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اب اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ فاطمہ کی ننھی بیٹی بھی بلک بلک کر رو رہی تھی، اور فاطمہ کا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ وہ اگلے 2 3 دن کام پہ جائے۔ وہ اپنی بیٹی کا خوب خیال رکھنا چاہتا تھا اور بیوی کے کام میں بہت نڈھال تھا، اس لیے وہ مالک کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اگلے 3 دن کام پر نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی فاطمہ کے شوہر نے جیب کو ہاتھ لگایا تو اس کی جیب میں چابیاں نہیں تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ آخر چابیاں کہاں چلی گئی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اس کے دماغ میں آیا کہ چابیاں تو اس نے جیب میں ہی رکھی تھی۔ فاطمہ کی ماں بھی اپنے داماد کا پریشانی والا چہرہ دیکھ رہی تھی، کہنے لگی فرقان بیٹا کیا بات ہے؟ تب فرقان اپنی ساس کو بتایا، ماں جی میری جیب میں چابیاں تھی، وہ پتہ نہیں کہاں گر گئی، پتہ نہیں مسجد میں گر گئی یا قبرستان میں گر گئی۔ اسی وقت فرقان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب وہ قبر کے اندر اترا تھا اس وقت کہیں چابیاں قبر میں تو نہیں گر گئی۔ اسی سوچ کے آتے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ ٹھیکیدار بہت ہی زہریلا آدمی تھا۔ اس نے تو فرقان کو چھوڑنا نہیں تھا، ذرا سی چابی کے گم ہوتی اس نے تو اس کی جان لے لینی تھی، کیونکہ اس کو انسان سے زیادہ ان کے کام کی فکر رہتی تھی۔ ابھی فرقان یہی سوچ رہا تھا کہ ٹھیکیدار کا فون آ گیا اور اس نے کہا کہ صبح بندے کام پر لگانے ہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت راتوں رات چابیاں دے کر جاؤ، تاکہ میں باقی کے کام پر صبح سویرے مزدوروں کو لگا سکوں۔ اتنی بات سن کر فرقان کا حلق خشک ہو گیا اور یہ بھی نہ کہہ سکا کہ چابیاں کہیں گم ہو گئی ہیں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں آپ کو چابیاں سویرے پہنچا دوں گا۔ وہ اسے راتوں رات میں ہی چابیاں تلاش کرنی تھی۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور فاطمہ کی بیٹی ابھی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ فاطمہ کے شوہر رات کے 12 بجے ہی قبرستان کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا، وہ بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنی رات کو قبرستان نہیں آیا تھا۔ یہ قبرستان گاؤں سے کچھ دور واقع تھا، بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن یہ بھی مجبوری تھی۔ وہ قیمتی چابیاں تھی، اسے اپنی لاپرواہی سے ہی گم کر دی تھی، اور ان چابیوں کو تلاش کرتے کرتے وہ رات کے 12 بجے قبرستان میں پہنچ گیا تھا۔ 401 عجیب سی موت کی وحشت تھی۔ فاطمہ کے شوہر فرقان کا دل بیٹھنے لگا۔ شام کو ہی اس نے اپنی بیوی کو جس قبر میں دفن کیا تھا وہ اس کے قریب پہنچ گیا، پھر اس نے پیروں کی طرف سے کھدائی شروع کر دی۔ اس کا مقصد اپنی چابیوں کا حصول تھا۔ ابھی اس نے تھوڑا سا حصہ ہی کھولا تو گورکھان وہاں پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کو کفن چور ہو؟ فاطمہ کے شوہر نے گھبرا کر ٹارچ اپنے چہرے کی طرف کیا تو گورکھن کہنے لگا، تم تو وہی ہو نا جس کی بیوی کا شام میں انتقال ہوا تھا؟ فاطمہ کا شوہر گھبرا کر کہنے لگا، ہاں، میں شام کو اپنی بیوی کو جان دفنانے آیا تھا، لیکن بیوی کو دفناتے ہوئے قیمتی چابیاں میری جیب سے قبر میں گر گئی ہیں، اور وہ چابیاں میرے لیے بہت ضروری ہیں۔ برائے مہربانی آپ ہی میری مدد کرو۔ یہ سننا تھا کہ وہ آدمی جو گورکھن تھا فاطمہ کے شوہر کی مدد کرنے لگا، تو انہوں نے ہی مل کر بہت جلدی اچھی خاصی قبر کھودی۔ گورکھن کے ساتھ ملنے سے فاطمہ کے شوہر کا ڈر بھی ختم ہو چکا تھا اور چابی ملنے کی امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قبر پوری طرح کھل چکی تھی۔ جب فاطمہ کے شوہر نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو فاطمہ کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ گورکھن دوبارہ سے جلدی جلدی قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ فاطمہ کے شوہر کو تو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس نے دیکھا وہ سچ میں کیا اس کی بیوی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ فاطمہ تو بہت اچھی اور نیک لڑکی تھی، اس کی نیکی کا تو ہر کوئی اعتراف کرتا تھا۔ اس نے تو کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا۔ وہ پریشانی سے تڑپنے لگا، میری بیوی کو ایسے کون سے گناہ کی اتنی بڑی سزا مل گئی؟ گورکھن نے کہا، تم چابیوں کو کوئی اور انتظام کر لو، قبر میں چابیاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اور تم نے خود ہی دیکھا نہ کہ اس کا یہ عذاب ختم نہیں ہو رہا اور وہ کس حال میں ہے۔ اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو اور کوئی
گناہ ایسا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے، تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ فرقان روتے روتے اپنے گھر واپس پہنچا۔ فاطمہ کی ماں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی، تم اتنی رات تک کہاں گئے تھے؟ میں کب سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ فرقان فاطمہ کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا، اماں، میرا چین سکون سب لٹ گیا اور ابھی ابھی پوری طرح وہ کانپ رہا تھا۔ فاطمہ کی ماں گھبرا گئی، پوچھنے لگی، بیٹا بتاؤ تو صحیح، کیا ماجرا ہے؟ تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ فرقان نے بتایا، وہ چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، لیکن وہاں جا کر تو جو منظر میں نے دیکھا، اس کے بعد شاید میں ساری زندگی سکون کی سانس نہ لے سکوں۔ فاطمہ کی ماں بھی ڈر گئی اور کہنے لگی، پہیلیاں نہ بجھاؤ، فرقان بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ اور پھر فرقان نے روتے ہوئے بتایا کہ جب فاطمہ کی قبر کھودی گئی تو کہ چابیاں کو تلاش کیا جائے تو قبر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں، فاطمہ جیسی نیک عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ فاطمہ کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخ مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے جو بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسے لٹک گئے ہو، جبکہ باقی کا جسم سلامت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھی اور پھر دوبارہ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں سکا یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، لیکن گرکن نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ فرقان روتے ہوئے کہنے لگا، اماں، سمجھ نہیں آتا اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی تھی؟ وہ تو ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتی تھی، اس نے کبھی کسی کی ان ہونٹوں سے برائی نہیں کی تھی، وہ اچھی عورت تھی۔ فاطمہ کی ماں اور اس کا شوہر ایسے ہی ساری رات روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے فاطمہ کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو فاطمہ کی ماں کہنے لگی، مسجد کے امام صاحب کو خاموشی سے ساری باتیں سناؤ اور پتہ کرو کیا معاملہ ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اسے کوئی غلطی ہوئی؟ امام صاحب بہت ہی نیک اور پہنچے ہوئے انسان ہیں، یقیناً وہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ فرقان کو بھی یہ بات مناسب لگی۔ اس مسئلے کا اگر کوئی حل بتا سکتا تھا تو وہ امام صاحب ہی تھے۔ فرقان نماز کے لیے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام صاحب کو روک لیا اور تنہائی میں انہیں روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، میں فاطمہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرقان امام صاحب کو اپنے گھر لے آیا اور فاطمہ کی ماں سے اس کی ملاقات کروا دی۔ امام صاحب پوچھنے لگے، اماں بتاؤ، فاطمہ کہیں کسی کی چغلی تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا ہو؟ فاطمہ کی ماں کہنے لگی، نہیں میری بچی، صرف سلائی کا کام کرتی تھی، اسے اتنی فرصت کہاں کہ وہ اس آس پڑوس میں جائے اور اپنی سہیلیوں کو اپنے پاس بلائے۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے ایک ایسا سوال کیا جس سے فاطمہ کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا کہ فاطمہ کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی، یعنی کوئی بچا ہوا کپڑا، کوئی جوڑے پر لگنے والی لیس وغیرہ۔ فاطمہ کی ماں کہنے لگی، فاطمہ تو بچے ہوئے کپڑے اور دھاگا وغیرہ سب کچھ واپس لوٹا دیتی تھی اور کپڑا اسے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگی، سوچ لو کہ ایسی کوئی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اسے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہے۔ امانتوں کے معاملے میں ہمیں بہت سخت طور پر سوال جواب کا سامنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے یہاں امانت کا ہی معاملہ ہے، کیونکہ فاطمہ بیٹی کی نیکی سے تمہیں خود واقفیت ہے، کیونکہ امام صاحب فاطمہ کو اچھی طرح جانتے تھے، انہی کے پاس تو فاطمہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے، بی بی، پھر بھی بیٹی کی کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ جو وہ کیا کرتی تھی اور اس عورت کا تعلق فاطمہ کے ہونٹوں سے ہو۔ فاطمہ کی ماں بہت سوچ کر کہنے لگی، اور اس کی عادت سے مجھے بڑی چڑ تھی اور کینچی کی بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑتی تھی اور پھر دھاگے کا جو ذرا ریشہ اس کے منہ میں یا ہونٹوں پر رہ جاتا اسے دانتوں میں چباتی۔ اکثر ہی میں نے اس کا منہ چلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ بار بار کینچی نہیں اٹھاتی تھی، منہ سے دھاگا کھینچ کر توڑ دیا کرتی تھی اور پھر اسی دھاگے کو منہ سے چبا کر تھوک دیتی تھی۔ بہت بار میں نے اسے سمجھا کہ اس طرح ہونٹ بھی کٹ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی امام صاحب کہنے لگے، تو پھر ہو سکتا ہے یہ عذاب اسی دھاگے کے
ذریعے کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب فاطمہ کی موت ہوئی تھی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کرتی کرتی اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی تھی۔ شاید اس کی موت کے وقت وہ دھاگا کا ذرا اس کے منہ میں رہ گیا ہو اور اسی دھاگے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہو۔ سلائی کے بچے ہوئے سامان کے ساتھ دھاگے کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی اس شخص کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑوں کی سلائی کے پیسے دیتا ہے۔ ساری بچی ہوئی چیزوں کی طرف دھاگا اور دوسری چیزیں بھی واپس کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے مغفرت کی دعا کریں، اور جو لوگ بھی فاطمہ سے کپڑے سلواتے تھے ان سب سے بات کر کے فاطمہ کی عادات کے بارے میں بتائیں اور اس کے لیے معافی مانگیں۔ یہ فاطمہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی، تو یہ بہت معمولی سی بات تھی، لیکن اس کی وجہ سے فاطمہ کو اتنا سخت عذاب ہوگا یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر فاطمہ کی ماں نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے فاطمہ کپڑے سلائی کیے کرتی تھی، اور سب کو فاطمہ کی اس چھوٹی سی عادت کا بتا کر فاطمہ کی مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑے، لیکن جو کوئی ایسی بڑی بات تو تھی نہیں، اس لیے سب نے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ تو گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے عوام میں وہ اکثر بھاری ہوتی ہے۔ یہاں اب یہ معاملہ امانت کا تھا، شاید اس لیے فاطمہ کی پکڑ ہو گئی تھی۔ سب لوگ فاطمہ کی اچھی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے فاطمہ کو معاف کر کے چلے گئے۔ اسی رات فاطمہ کی ماں نے اپنے دماغ سے کہا، فرقان، جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے تم اس کی قبر لازمی کھودو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کیا اس پر عذاب ہٹ گیا ہے۔ فاطمہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، کیا واقعی ایک ذرا سا دھاگا اس پر عذاب کی وجہ بنا تھا۔ اس رات فرقان پھر گورکھن کے پاس گیا اور ان دونوں نے مل کر قبر کھودی تو دیکھا کہ فاطمہ کی میت بالکل ٹھیک تھی، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب باقی نہ تھا، اور فرقان کی چابیاں بھی اس قبر میں تھی۔ فرقان نے وہ چابیاں وہاں سے اٹھائیں اور قبر واپس بند کر دی، اور گھر واپس آ کر فاطمہ کی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، ان کی بیٹی پر سے عذاب الہی ہٹ گیا، اور پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ اس قدر نیکوکار عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑا تھا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کی اور پھر سب نے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اسی دن کے بعد گاؤں میں ہر کوئی امانت کو لے کے بہت جھگڑتا تھا۔ کسی کے پاس کسی کی ذرا سی چیز ہوتی تو اسے فوراً واپس لوٹایا جاتا۔ فاطمہ تو چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے اپنی ماں اور شوہر کو اداس کر گئی۔ وہ فاطمہ کی بیٹی اور فاطمہ کا شوہر اور ماں تینوں اسے ہر وقت بار بار یاد کرتے۔ فاطمہ تو پھول تھی، خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی، اس کے جانے کے باوجود بھی لوگ اسے بالکل نہیں بھولے تھے۔ وہ اپنے اچھی اخلاق اور رویے کی وجہ سے سب کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ وہ اب جنت کے کسی اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ جو چھوٹا سا گناہ اسے ہوا تھا اس کی سزا بھگت چکی تھی۔ کہنے کو تو یہ صرف معمولی سی بات ہے کہ چھوٹا سا دھاگا کا ٹکڑا منہ سے توڑنے پر اس کا ریشہ منہ میں رہ گیا، جسے فاطمہ نے چبا کر تھوک بھی دیا تھا، لیکن اکثر سلائی کرنے والی عورتوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ بہت سی عورتوں کو میں نے خود منہ سے دھاگا قطرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ اس کی وجہ سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہوگا؟ یہ ذرا سے دھاگے کا ریشہ بھی امانت کا ایک حصہ ہے، اور یہ معاملہ قبر تک جائے گا، اور اس ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو ہر اس شخص کے نام ہے جو سلائی کڑھائی کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسی کوئی غلطی کرتے ہیں تو خدا را ایسی کوئی غلطی نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، دھاگے سے لے کر بٹن تک ہر چیز کو واپس کر دیا کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، اور جو لوگ امانت کے بارے میں محتاط نہیں رہتے وہ بھی اس کہانی سے بہت بڑا سبق حاصل کریں گے۔ مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔